اور سورہ التوبہ شروع ہو رہی ہے۔ جب ہم اس کو آغاز سے شروع کریں گے، جیسے اب ہم شروع کرنے لگے ہیں، تو ہم اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کیونکہ کہیں سے بھی قرآن کی تلاوت شروع ہونا، کہیں سے بھی، تو اعوذ باللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ پڑھنی چاہیے۔ اب ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو تلاوت شروع کرنے کی نسبت سے اعوذ باللہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے آگے سورۃ توبہ آ گئی ہے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھنا، پھر کنٹینیو رکھنا ہے اس کو۔ تو سورۃ توبہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ التوبہ جو ہے یہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، پوری کی پوری سورہ التوبہ پوری کی پوری سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے تقریباً 1 سال اور 2 ماہ کے بعد، 1 سال اور 2 ماہ، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر بھیجا، سن 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ آپ تشریف لے جا چکے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے جا چکے تھے حج کے لیے، تو اس پر جانے کے بعد یہ سورۃ توبہ اس کا نزول شروع ہوا، اور جو یہ ابتدائی آیات ہیں یہ نازل ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ احکامات نازل ہوئے تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ ان کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خصوصی بھیجا۔ آپ نے فرمایا یہ اہم ترین احکامات ہیں، لہذا یہ میرے گھرانے کا کوئی فرد جائے اور جا کر سنائے۔ تو سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، اور مکہ فتح ہو چکا تھا سن 8 ہجری رمضان کے اندر، رمضان کے اندر مکہ فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح 1 سال اور 2 ماہ کے بعد، تقریباً 14 ماہ کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، پوری سورت۔ اسی طرح سورہ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، سورہ المائدہ، وہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ سن 9 ہجری کے اختتام اور سن 10 ہجری کے آغاز میں سورہ المائدہ، وہ 1.25 پارے پر تقریباً مشتمل ہے، 1.25 پارہ۔ یہ سورۃ توبہ پورے 1 پارے پر مشتمل ہے۔ ایک تھوڑی سی تمہید میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ پیچھے نا ایک غلط فہمی پھیلائی گئی، اور وہ یہ تھی کہ فتح مکہ تک 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، فتح مکہ تک 99.99% قرآن نازل ہو چکا تھا، حالانکہ وہ غلط ہے، وہ بات جس نے بھی کہی بالکل غلط کہی۔ تقریباً 20% قرآن کا 20 سے 22% جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوا۔ خاص طور پر جو سورۃ توبہ ہے نا، سورۃ توبہ کیا ہے؟ سورۃ توبہ دراصل وہ تعلیمات اور احکامات ہیں کہ جن کی بنیاد پر مسلمانوں نے پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اپنی حکومت قائم کی ہے۔ فتح مکہ کی بھی کچھ چیزیں اس میں آتی ہیں سے متعلق بھی، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے اوپر بلکہ جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کا پورا غلبہ
اور جزیرت العرب سے باہر جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اسلام کی جو کشف مکش شروع ہو چکی تھی، یہ ان سب احوال کو بیان کرتی ہے۔ کفر کی طاقت کو کچلا گیا سرزمین عرب کے اوپر، وہ ساری تفاصیل اس کے اندر آتی ہیں۔ وہ تفاصیل جیسے غزوہ حنین ہے، اس کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے، اور حج کے موقع پر جو مکہ کے اوپر مسلمانوں نے اپنے پورے احکامات کا نفاذ کیا ہے، اس کی تعلیمات بھی اس کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا جو ایک بہت بڑا گٹھ جوڑ، جو ابھی تفصیل ہوئی تو انشاءاللہ وہ پڑھنے والی چیزیں ہیں، سننے والی چیزیں ہیں، کہ مدینہ میں منافقین کا ایک ایسا گروہ تھا جو جس کی رسائی وہ قیصر روم کے دربار تک تھی۔ وہ یہاں سے ایک بڑی غلط رپورٹنگ کر رہے تھے، وہاں تک پہنچا رہے تھے، قیصر روم اس کے دربار تک۔ خطرہ، بہت بڑا خطرہ۔ یوں سمجھیے آج سے کچھ عرصہ پہلے نا عراق کے بارے میں ایک بڑا منفی پروپیگنڈا کیا گیا، عراق خطرہ ہے دنیا کے لیے، عراق ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، دنیا تباہی کے دہانے پر، اگر اس کو نہ روکا گیا اور اس کی طاقت کو نہ کچلا گیا تو دنیا کے لیے خطرہ ہے، قرب و جوار کے ممالک کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ اس منفی پروپیگنڈے کے تحت ان طاقتوں نے عراق کو کچلا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ اسی طرح بعین ہی اسی طرح مدینہ کا وہ جو ایک مخصوص طبقہ تھا جس کی رسائی قیصر روم کے دربار تک تھی، وہ مسلسل رپورٹنگ کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور پھر انہوں نے باقاعدہ مدینہ کے بالکل مضافات کے علاقے جو تھے وہاں پر انہوں نے ایک کیمپ کے طور پر مسجد کی بنیاد کے نام پر نا ایک کیمپ بنا لیا تھا، جس کو قرآن کریم نے بعد میں مسجد زرار قرار دیا، اور وہاں ہتھیار، اسلحہ اور لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے کہ جب وہاں سے ہمیں اطلاع ملے گی تو ہم نے یہاں شورش برپا کر دینی، اور جب ہم یہاں شورش برپا کریں گے تو باہر والوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ باہر والے آئیں گے، آ کر یہاں ان کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ موجود ہوں گے، اقتدار سارا ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی کھل کر خاتمہ فرمایا، بیان بھی فرمایا اور اس کا خاتمہ بھی فرمایا۔ چلیں پڑھتے جاتے ہیں انشاءاللہ تو آیات سمجھ میں آتی جائیں گی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، براءت یہ اعلان براءت ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان براءت ہے الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم جن سے تم نے معاہدے کیے، من المشرکین مشرکین میں سے، مشرکین میں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ نے معاہدے کر رکھے ہیں، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان معاہدات کے خاتمے کا اعلان۔ براءت، اعلان براءت یعنی خاتمے کا اعلان، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ مشرکین جن سے معاہدے ہوئے تھے ان سے ان معاہدوں کے خاتمے کا اعلان ہے۔ اب یہاں اس کو ہم نے سمجھنا جو ابتدائی آیات ہیں۔ جب مکہ فتح ہو چکا ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 8 میں 8 ہجری کا جو حج ہوا ہے نا وہ پرانے طرز پہ ہوا ہے، مسلمان مشرکین سب مکس تھے اور اپنے اپنے طریقے پر حج کر رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد سال گزرا اور اب سن 9 ہجری آیا ہے۔ اب جب سن 9 ہجری آیا ہے نا، اب گو کہ مسلمانوں کا اقتدار ہے، اب اختیار اور اقتدار ٹوٹل مسلمانوں کا ہے،
لیکن ابھی بھی مشرکین اور مسلمان مکس حج کر رہے ہیں. مسلمان اور مشرکین یہاں پر ابھی مکس حج کر رہے ہیں. ابھی مشرکین کو کوئی کسی قسم کی وارننگ نہیں دی گئی کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. ان کی طاقت ختم کر دی گئی ہے. طاقت ان کی کچلی جا چکی ہے، طاقت ان کی ختم کی جا چکی ہے. آخری جو کوشش تھی نا وہ حنین میں انہوں نے کی تھی. رجب کے مہینے میں، سن 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں حنین آخری کوشش تھی عرب کے کفار کی طرف سے. آخری کوشش تھی، وہ بھی کچل دی گئی. جب وہ آخری کوشش بھی کچل دی گئی، اب مشرکین وہاں پر موجود ہیں، بے بس ہیں لیکن موجود ہیں. ابھی تک انہیں کسی قسم کا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا، ابھی تک ان کو کوئی کسی قسم کی وارننگ نہیں دی گئی سوائے اس کے کہ بھائی یہ فیصلے ہم کریں گے. اب جب حج آیا ہے تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ اب یہاں سے مشرکین کا مکمل خاتمہ، اور اس خاتمے کا جو اعلان ہے وہ حج کے موقع پر ہوگا. اب وہ حج کے موقع پر اعلان کیا ہوا؟ مسلمانوں کے معاہدات ہوتے رہتے تھے مشرکین کے ساتھ مختلف مواقع پر. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے معاہدے کیے اور اس کی پوری پابندی کی، اس کی پوری پابندی کی. ان کو کہا گیا کہ بھائی تمہارے ساتھ جو معاہدہ ہے نا اس کی پوری پابندی ہوگی. جب معاہدے کی مدت ختم ہوگی تو اس وقت تک آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں. چنانچہ 3 بڑے قبائل تھے، بنی کنانا، مدلج، زمرہ. بنو زمرہ یہ 3 قبائل تھے. ان کے ساتھ 9 مہینے کی مدت باقی تھی. قرآن کریم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ اور آپ نے معاہدے کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، لہذا یہ 9 ماہ تک آپ بالکل محفوظ ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا کسی قسم کا. ان سے کہا گیا کہ تمہیں 4 ماہ کی مدت ہے، اس 4 ماہ کی مدت میں اپنا انتظام کر لو. دیکھیں 3 شکلیں ہیں. لڑنا چاہتے ہو آ جاؤ، نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ، مسلمان ہونا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ. یہ 3 آپشن ہیں. مسلمان ہونا چاہتے ہو پھر تم اس ریاست کے ایک شہری ہو، تمہیں تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. نکلنا چاہتے ہو نکل جاؤ، بات ختم، اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لڑنا چاہتے ہو تو آؤ پھر لڑائی کے میدان میں فیصلہ کر لیں. لیکن ان میں سے کوئی بھی اب لڑنے کی پوزیشن میں رہا ہی نہیں تھا. مختلف مواقع پر بدر، احد، احزاب اور چھوٹے چھوٹے جو سرایہ ہوتے رہے ان میں، فتح مکہ، حنین، ان تمام مواقع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر قسم کی طاقت کچل کر رکھ دی تھی. یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا، ایسا ہی نہیں ہوا. بہت بڑی محنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی محنت کی. دیکھیے جب مکہ فتح ہوا نا تو دراصل قریش مسلمانوں پر ایک آخری حملہ کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھے تھے. آخری حملہ بھرپور تیاریوں کے ساتھ، ڈو اینڈ ڈائی والی کیفیت. حضور کو پتہ لگا، حضور نے سوچا اس سے پہلے کہ یہ لوگ حملہ کریں اور ہم دفاع کریں، ان کو موقع ہی نہیں دینا. رات کی تاریکی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پہنچے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا ہونے جا رہا ہے. وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکے، مقابلے میں ہی نہیں آ سکے. ایسا اچانک، اور پھر مکہ فتح فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب چونکہ وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، سامنے نہیں آئے تھے، اس لیے آپ نے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا سوائے چند افراد کے. وہ مخصوص افراد تھے، 17 افراد، باقی کسی کو کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے، تو طاقت ان کی ختم کی جا چکی ہے اور اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، بہت سے نئے مسلمان ہوئے. اب قرآن کریم نے حج کے موقع پر اعلان ہو رہا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے، پورے کیے، ان کو پورا موقع ہے. جب تک معاہدہ پورا نہیں ہوتا امن سے رہ سکتے ہیں. اس کے بعد نہیں، اس کے بعد نہیں، مزید کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو ہمارا، ان کے پاس 4 ماہ کا وقت ہے. 4 ماہ مسلمان ہونا، مسلمان ہو جائیں، اب ہمارے ساتھی ہیں، لڑنا ہے
تو لڑنے کے لیے آ جاؤ، نکلنا ہے تو نکل جاؤ، اور کوئی شکل نہیں اس کے علاوہ کہ تم مشرک بھی رہو اور اس سرزمین پر رہو، وہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور جنہوں نے معاہدے توڑے کیے اور بار بار توڑے، کیے اور بار بار توڑے، تو ان کو پھر کہا گیا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، تمہارے ساتھ سب ختم۔ یہ جو پہلی آیت ہے نا، یہ ان کے لیے تھی جو ادھر معاہدہ کرتے ادھر توڑ ڈالتے، ادھر معاہدہ کرتے ادھر توڑ ڈالتے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، یہ ہر قسم کے معاہدات کے خاتمے کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم من المشرکین، جن سے آپ نے معاہدے کیے مشرکوں میں سے۔ فسیحوا، چل پھر لو، فی الارض، زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 ماہ، 4 ماہ زمین میں چل پھر لو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم، کہ بے شک تم، غیر، نہیں ہو، معجزی، عاجز کر سکنے والے، اللہ کو، اور یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اب تو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی، رسوا کرنے والا ہے، الکافرین، کافروں کو۔ اب یہ 4 ماہ کا ٹائم ان کے لیے تھا جن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا معاہدہ نہیں تھا۔ بھائی 4 ماہ ہیں تمہارے پاس، سوچ لو، سمجھ لو، کوئی کوشش کرنا چاہتے ہو تو کر لو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو اہلاً سہلا۔ وَأَذَانٌ، اور اعلان ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، اس حج اکبر کے دن، اس حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بریء، بری ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، اللہ اور اس کا رسول دونوں مشرکوں سے بری ہیں، کوئی ان کے لیے امن نہیں ہے، کوئی ان کے لیے مزید کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور یہ توبہ کرنا کیا ہے؟ ایمان قبول کرنا۔ اگر تم توبہ کر لو، ایمان قبول کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَإِن، اور اگر تَوَلَّيْتُمْ، تم منہ موڑو گے، تو فَاعْلَمُوا، تو بس یہ یاد رکھو، انکم، کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کے فیصلوں کو نافذ ہونے سے روک نہیں سکتے۔ وَبَشِّرْ، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، کافروں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے۔ الا، سوائے، الذین، ان لوگوں کے، عاہدتم، تم نے معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکین میں سے، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، ثم، پھر، لم ينقصوا، نہیں کمی کی انہوں نے، کم، تمہارے ساتھ، شیئن، کچھ بھی، ثم لم ينقصوکم شیئا، انہوں نے اپنے معاہدوں میں کوئی کمی نہیں کی، ولم، اور نہیں، یظاہروا، مدد کی، علیکم، تمہارے خلاف، احدن، کسی کی، انہوں نے اپنے معاہدے پورے کیے، کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی، تمہارے مقابلے پر کسی اور کا ساتھ نہیں دیا، تو فَأَتِمُّوا، پھر تم پورا کرو، اِلَيْهِمْ، ان کی طرف، عہدہم، ان کے عہد کو، اِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی اس متعینہ مدت تک کے لیے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، جنہوں نے معاہدے پورے کیے ہیں، یعنی معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کی، تو ان کا معاہدہ جب تک کے لیے ہے اس وقت تک پورا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند فرماتے ہیں،
للمتقین، پرہیزگاروں کو، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، انسلخا، گزر جائیں، الاشہر الحرم، حرمت والے مہینے، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں۔ اب یہاں حرمت والے مہینوں سے وہ مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو واقعتاً حرمت کے کہلاتے ہیں، جیسے ذی الحج ہے، محرم ہے، اور ذیقعد ہے، یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر حرمت والوں سے وہ مہینے بھی مراد ہو سکتے ہیں جو 4 ماہ کا ٹائم متعین کیا تھا، کہ یہ 4 ماہ تمہارے لیے امن ہے، جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں یا احترام والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا، پھر قتل کرو، المشرکین، مشرکین کو، حیث، جہاں، وجدتموہم، تم ان کو پاؤ، جہاں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، وخذوہم، اور ان کو پکڑو، واحصروہم، اور گھات لگا کے ان کے لیے بیٹھو، واحصروہم، اور گھیرو ان کو، حصار سے ہے نا محاصرہ، حصار، گھیرو، واحصروہم، اور گھیرو ان کو، واقعدوا، اور بیٹھو، لہم، ان کے لیے، کل مرصد، ہر گھات کی جگہ پر، واقعدوا لہم کل مرصد، اور ہر گھات کی جگہ پر ان کے لیے بیٹھو۔ فَإِن، پس اگر، تابوا، وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا، تو پھر چھوڑ دو، سَبِيلَهُمْ، ان کا راستہ۔ یہ 3 چیزیں، توبہ کر لیں یعنی ایمان قبول کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہ صحابہ کرام قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا نا، تو ایک جماعت ایسی بھی کھڑی ہوئی جو مانعین زکوٰۃ کہلائے، منکرین زکوٰۃ بھی کہلاتے تھے، مانعین زکوٰۃ بھی کہلاتے تھے۔ وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اس کو پھر ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ نہ دے، اس کے لیے امن نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، میں ان کے خلاف نکلنا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو ان کے خلاف آپ کس بنیاد پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو نقصان ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ان کے خلاف کس بنیاد پر جہاد کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر توبہ کر لیں یعنی ایمان قبول کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر رہے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرنے، لہذا ان کے خلاف فیصلہ ہوگا اور ان کے خلاف چڑھائی ہوگی۔ تو فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر چھوڑ دو ان کا راستہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ وَإِنْ، اور اگر، احد، کوئی ایک، من المشرکین، مشرکین میں سے، استجارک، آپ سے مہلت چاہے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو مہلت دے دو، اس کو مہلت دے دو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ کا کلام۔ مدت گزر چکی، مدت گزر چکی، جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ٹائم پورا ہو چکا، اب یا اسلام اور یا پھر یہاں سے مکہ سے نکل جاؤ۔ یہ جتنی آیات ہیں نا یہ مکہ کے بارے میں، یہ آیات، یہ عمومی آیات نہیں ہے، یہ عمومی آیات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف مکہ کے بارے میں۔
کیونکہ مکہ کو اللہ رب العزت اسلام کا جس طرح کنٹونمنٹ ایریاز ہوتے ہیں نا، وہاں مخصوص لوگ رہ سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں رہ سکتا، ہر ملک کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اسلام کی چھاونی بنانی تھی، اسلام کا مرکز بنانا تھا، اسی لیے مشرکین کو، کفار کو، یہود کو، نصارہ کو، سب کو یہاں سے نکالا گیا، یہاں صرف مسلمان رہیں گے یہاں، اور آج بھی وہ حدود قائم ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ کوئی انسانوں کی غفلت ہے، اللہ کی طرف سے وہ حدود تبدیل نہیں ہوئی کہ جہاں سے آگے کفار نہیں جا سکتے، کفار جہاں سے آگے وہ اللہ کی طرف سے آج بھی متعین ہیں وہ حدود۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب وہ ٹائم گزر چکا، اب نکلو۔ کوئی کہتا ہے جناب میں اسلام سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ ٹائم دے، اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی استجارہ رکھا، آپ سے مہلت مانگے یا پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دے دو، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع، وہ سن لے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی وہ سمجھ لے، اللہ کے دین کو سمجھ لے، ثم پھر ابلغہ، اس کو پہنچا دو، مأمنہ، امن کی جگہ، اس کو پہنچا دو، یہ نہیں کہا گردن اڑا دو اس کی، اب جو ٹائم اس نے مانگا اس ٹائم تک ایمان لے آیا، پھر تو بات ختم، پھر تو ٹھیک ہے بھائی مسلمان اب رہے یہاں، پھر بھی اسلام نہیں لایا، جناب تشریف لائیے، ہم آپ کو وہ فلاں علاقے فلاں قبیلے تک چھوڑاتے ہیں، ثم ابلغہ مأمنہ، پہنچا دو اس کو امن کی جگہ، ذالک، اس لیے بأنہم، کہ بے شک یہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا یعلمون، جو کچھ نہیں سمجھتے، یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ بس جی یہاں تک۔